آج کی نسل کی تمام اخلاقی گراوٹ روایات سے دوری کی ذمہ دار یہ چل رہن دے اور نظام چلن دے والی نسل ہے۔ جس وقت ہمیں زمانے کے حوالے کیا گیا سیکھنے کے لیے، اس وقت دور کبھی خوشی کبھی غم کا تھا، کم کا تھا۔ آج پاکستان کی جو حالت ہے، جو پاکستانی معاشرے کی حالت ہے، ہماری اگلی نسل جو کر رہی ہے، جو سیکھ رہی ہے، ہمیں وہ سہنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانی جسم کو بہت ہی پیچیدہ مشین کی صورت میں پیدا کیا ہے۔ اس مشین کو چلانے کے لیے دماغ کی صورت میں ایک طاقتور کمپیوٹر بھی عطا کیا ہے۔ اس کمپیوٹر کو چلانے کے لیے ایک ونڈو کی انسٹالیشن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ونڈو انسانی بچے کے پیدا ہوتے ہی اس دماغ میں انسٹال ہونا شروع ہوتی ہے۔ بچہ 3 سال تک مسلسل بہت ہی تیزی کے ساتھ معلومات کو ارد گرد سے جذب کرتا ہے اور اپنے دماغ میں محفوظ کرتا چلا جاتا ہے۔ اس دوران بچے کے دماغ میں ہر سیکنڈ تقریباً 1 ملین کنیکشنز تک بن رہے ہوتے ہیں۔ یہی وہ کنیکشنز ہیں جو معلومات کو سٹور کرنے اور محفوظ رکھنے کے کام آتے ہیں۔ 3 سال کی عمر کے بعد بچہ ریزننگ سیکھتا ہے، سوال کرنا شروع کرتا ہے، کیا ہے، کیوں ہے، کیا ہے، گردان کرتا ہے، ریزننگ سیکھتا ہے اور 7 سال کی عمر تک تمام بنیادی ریزننگ مکمل کر دیتا ہے۔ 7 سال کی عمر کو میجیکل فگر کہا جاتا ہے۔ کچھ سائنسدان اسے کنکریٹ فیس کے نام سے بھی پکارتے ہیں، کیونکہ یہاں بچے کی ذہن کی ونڈو مکمل ہو جاتی ہے اور اسی پر آگے اس نے پوری زندگی رد عمل دینا سیکھنا ہوتا ہے۔ اس دوران دماغ مسلسل نشوما کرتے ہوئے 5 سال تک 90% مکمل ہو جاتا ہے اور 10% حصہ باقی 20 سے 25 سال کی عمر تک آہستہ آہستہ حیت تبدیل کرتا ہوا مکمل ہوتا ہے۔ اس دوران جو بہت سارے کنیکشنز بنے ہوتے ہیں انہیں ساتھ ساتھ رکھنا ممکن نہیں ہوتا۔ سائنس آج اس بات پر متفق ہے کہ یہ انسانی دماغ کی سوچنے اور محفوظ کرنے کی صلاحیت لامحدود نہیں ہے۔ ساتھ ساتھ دماغ پرانی فائلوں کو، جنک فائلوں کو ختم کرتا چلا جاتا ہے، ڈیلیٹ کرتا جاتا ہے اور یہیں پر ضرورت پیش آتی ہے نیوٹریشنز کی، انرجی کی، اچھی خوراک کی۔ اور اگر بچے کو اس دوران اچھی خوراک میسر نہ آئے تو یہ جنک فائلز مستقل طور پر اس کے دماغ کا حصہ بن جاتی ہیں، جو آنے والے وقت میں اس کو سٹنٹ چائلڈ کے طور پر ظاہر کرتی ہیں۔ ایک انتہائی الارمنگ بات یہ ہے کہ پاکستان میں پیدا ہونے والے 40% بچے سٹنٹنگ کا شکار ہیں۔ یہ بچے پوری کوشش کر کے بھی، اپنا پورا زور لگا کے بھی ایک نارمل بچے کے برابر بھی نہیں آ سکتے۔ یہی اس سوال کا جواب بھی ہے کہ کیوں طاقتور معاشرے، طاقتور ملک، ترقی یافتہ ممالک سگے ماں باپ کو بھی چھوٹے بچوں پر تشدد، چیخنے، چلانے اور کنٹرولنگ سے باز رکھنے کے لیے سخت قوانین متعارف کرواتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بنیادی طور پر اس بات کو منفی طور میں دیکھا جاتا ہے، باقاعدہ منفی پروپیگنڈا کیا جاتا ہے، لیکن وہ لوگ اپنے آنے والی نسل کی بہتر نشوونما کے لیے اپنے آنے والے وقت کی حفاظت کرتے ہیں۔ مملکت خدا داد پاکستان میں ہمیں کسی نامعلوم منزل پر جانے کی بہت جلدی ہے۔ اس جلدی میں ہم سے بڑوں نے، ہم سے پچھلی نسل نے 3 سال، 3.5 سال کی عمر میں بچوں کو اسکول پڑھنے کے لیے بھیجا، یعنی کہ جب ان کی ریزننگ کی عمر تھی، سیکھنے کی عمر تھی، ریزننگ کی عمر تھی، اس وقت انہیں گھر سے نکال کر سیکھنے کے لیے زمانے کے حوالے کر دیا۔ نتیجہ آج کی نسل کی شکل میں سامنے آیا اور ہم موجودہ نسل انتہائی بے حیا، منہ پھٹ، بد کردار، بے راہ رو قرار پائے۔ آج کی نسل کی تمام اخلاقی گراوٹ روایات سے دوری کی ذمہ دار یہ چل رہن دے اور نظام چلن دے والی نسل ہے، جو وقت کی کڑوٹ کے ساتھ ساتھ بدل نہ سکے اور دوہرے ذہن کے ساتھ چلتے ہوئے کنفیوژن کا شکار رہے اور نتیجہ آج کی نسل کے موجودہ حالت کی صورت میں سامنے آیا۔ یہاں ایک بات اور ذہن نشین رکھیے گا، جس وقت ہمیں زمانے کے حوالے کیا گیا سیکھنے کے لیے، اس وقت دور کبھی خوشی کبھی غم کا تھا، کم کا تھا۔
آج پاکستان کی جو حالت ہے، جو پاکستانی معاشرے کی حالت ہے، ہماری اگلی نسل جو کر رہی ہے، جو سیکھ رہی ہے، ہمیں وہ سہنا ہے۔ روایات سینہ بسینہ چلتی ہیں، روایات اسلاف کی اقدار سینہ بسینہ رویوں کے ذریعے منتقل ہوتی ہیں۔ رویے ہی سوچے بنتے ہیں، اور سوچے آپ کی اگلی نسل تباہ یا آباد کرتے ہیں۔ بچے جب انتہائی چھوٹی عمر میں ہوتے ہیں تو بعض اوقات انہیں ڈرانے کی ایک بہت زیادہ پریکٹس ہے ہمارے معاشرے میں، خاص طر بلی سے ڈرانے کی، انجیکشن سے، ڈاکٹر سے۔ یہ ڈر بچوں کے لیے کسی صورت بھی منافع بخش نہیں ہوتا، یہ ان کی نفسیات میں بیٹھ جاتا ہے اور یہی فیصلہ کرتا ہے کہ ان کی اڑان کہاں تک ہوگی۔ نقصان سے ڈرنے والے، شرارت سے رکنے والے بچے کبھی اچھی فیصلہ سازی نہیں کر پاتے۔ اس عمر میں بچے اگر 5 سے 6 دن کے لیے خاموش ہو جائیں، تنہا ہو جائیں، بیٹھنا چھوڑ دیں، تو ایک الارم بجنا چاہیے گھر میں، ماں باپ کے ذہن میں، فوری طور پر اس بچے کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ دیواروں سے کھیلنے والے بچے، تنہائی میں رہنے والے بچے، اکیلے پن کا شکار بچے، وہ کمیاں اور اپنی ذات کی کوتاہیاں لے کر جن کو پورا کرنا ساری زندگی ممکن نہیں ہوتا۔ اس دور میں بچے کا اکیلا رہنا، تنہا رہنا، خوف کا شکار رہنا، شرارت نہ کرنا، مذاق نہ کرنا، ڈرنا، اس کے تاریخ مستقبل کی نشان۔ بچے کے گھر سے نکلنے سے پہلے ہی اس کے ماں باپ اس کی اڑان طے کرتے ہیں۔ یہ وہ بنیادی چیزیں ہیں جنہیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مزید اچھے طریقے سے سمجھنے کے لیے ڈسکرپشن میں موجود لنک میں آسان الفاظ میں خلاصہ تحریر دیا گیا ہے۔ جڑے رہیے فروٹ چیٹ کے ساتھ۔ شکریہ۔